اس لیے اسلام بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے، اسلام میں ہی عزتیں ہیں، اور ہم انہی لوگوں کے وارث ہیں۔ ہم حضرت خالد بن ولید کے وارث ہیں، ہم طارق بن زیاد کے وارث ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، اور آج جو ہمارے اوپر یہ مسلط ہوئے ہیں، جن کے آج ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم ان کے وارث نہیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ تو اس لیے ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جب قوم ظلم کرتی ہے، جب قوم ناانصافیاں کرتی ہے، جب قوم اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہے، جب قوم اسلام سے منہ پھیر لیتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ اس قوم کی ذلت کے لیے ان کے اوپر ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ اور ہم تعریفیں کرتے ہیں، جی کیا بات ہے فلاں کی، کیا بات ہے فلاں کی، اور جو ہمیں عذاب دینے کے لیے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ان کی تعریف کیسے بنتی ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم وارث ہیں یا ہمارے ہیرو ہیں تو خالد بن ولید ہیں، جناب ابو بکر صدیق ہیں، جناب عمر پاک ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب علی المرتضیٰ ہیں، میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، جناب طارق بن زیاد ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، یہ ہیں ہمارے ہیرو، اور یہ ہم ان کے وارث ہیں۔ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، ہمارے اوپر ذلت ڈالنے کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہلاکو خان جب اس کی پوتی آئی تھی اور بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور قتل عام کرتے کرتے اس کو ایک بزرگ نظر آیا مسلمان، اس نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا قرآن سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہارا خدا سچا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارا قتل عام ہوتا ہے، کہ تم ذلت میں کیوں ہو، اور ہم جو ہے وہ فاتح بنے ہوئے ہیں، غالب بنے ہوئے ہیں، ہم عزت میں کیوں ہیں؟ اگرچہ وہ حالات کا مجبور تھا، بزرگ تھا، حالات کا مجبور تھا، لیکن تھا دنا بندہ، سمجھدار بندہ تھا۔ اور آج بھی ہمارے بزرگ اگرچہ یہ حالات کے مجبور ہوتے ہیں، لیکن سمجھداری ہے، یہ ہماری بدتمیزی ہوتی ہے، اور یہ ہمارا جو ہے یہ ناشکرہ پن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کو باپ کی صورت میں کہتے ہیں کہ آج تجھے سمجھ نہیں ہے، ہمارے معاملات میں بولا نہ کر، تو پرانا ہے، میں نیا ماڈل ہوں، تو مجھے ساری سمجھ بوجھ ہے، تجھے کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی تو لہٰذا تو نہ بولا کر۔ تو وہ حالات کا مارا ہوا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دنا نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ باپ سب سمجھتا ہے، سب باتیں جانتا ہے، ہر حکمت عملی اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ حالات کا مارا ہوا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ تو وہ بھی مجبور تھا، حالات کا مارا ہوا تھا، لیکن دنا شخص تھا۔ جب اس لڑکی نے سوال کیا تو جواب میں اس نے کہا کہ کبھی دیکھا ہے بیڑیں جو ہوتی ہیں نا، بیڑیں، چرواہا جب بیڑوں کو ساتھ رکھتا ہے تو ساتھ اس نے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں، اور کہا کہ جب بھی کوئی بھیڑ ریوڑ سے دور ہو جاتی ہے تو اس نے وہ کتے رکھے ہوتے ہیں، وہ کتے اس کو گھیر کر اس کو ریوڑ میں لے کے آتے ہیں، جب تک وہ اپنے ریوڑ میں شامل نہیں ہوتی کتے اس کی جان نہیں چھوڑتے، اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، کاٹتے بھی ہیں۔ کہا کہ ہم مسلمان بھی انہی بھیڑ کی صورت میں ہیں، جب تک ہم اسلام کے ساتھ وابستہ تھے تو ہماری عزتیں تھیں، ہماری شہرتیں تھیں، اللہ نے ہمیں فاتح بنایا ہوا تھا، ہمارا غلبہ تھا، ہماری واہ تھی، ہمارے چرچے تھے، دنیا میں ہمارا نام تھا، ہماری حکومتیں تھیں، ہماری سلطنتیں تھیں، لوگ ہمارا نام سن کر کانپنے لگتے تھے، ڈرنے لگتے تھے۔ اور جب سے مسلمانوں نے دین اسلام سے منہ پھیرا ہے تو اللہ نے کتوں کی صورت میں ان کے اوپر ظالم مسلط کر دیے ہیں۔ جب تک یہ اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے تب تک ظالموں سے چھٹکارا نہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کو جو قتل عام کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا کی سنتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ رشتہ توڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے دامن سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے اوپر ظالم مسلط کرتا ہے۔ تو جب تک یہ مسلمان پھر اسلام کے دامن میں واپس نہیں آئیں گے تب تک ظالم سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے، ظلم سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اور بجائے واہ ویلا کرنے کے، رونے کے، دکھوں کا اظہار کرنے کے، لوگوں کا گلہ شکوہ کرنا، غیبتیں کرنا،
کبھی کسی کو تانا دینا کہ فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے۔ تو بتانا کہ تو دین اسلام کے ساتھ کتنی وفا کی ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کے کتنے حکم مانے ہیں، تو نے رسول پاک کی سنتوں کا کتنا خیال کیا ہے، اور تو دین اسلام کے اوپر کتنا عمل کر چکا ہے۔ تو اپنے آپ کو سچا بناتا ہے اور لوگوں کو جھوٹا بنا کر خود جو ہے وہ مظلوم بنا ہوا ہے اور لوگوں کو ظالم بنایا ہوا ہے۔ سب سے بڑا ظالم تو ہے کہ تو نے اسلام سے بے وفائی کی ہے۔ سب سے بڑھ کے ظالم تو ہے کہ تو اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا۔ سب سے بڑھ کر تو ظالم تو ہے کہ تو رسول پاک کی سنت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، رسول پاک کی سنتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کے ظالم تو ہے کہ تو نے قرآن تو تیری ہدایت کے لیے آیا تھا، لیکن تو کبھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سب سے بڑھ کر ظالم تو ہے کہ اسلام تجھے امن دینے کے لیے آیا تھا اور تو نے اسلام کو چھوڑ کر کہا کہ مجھے امن ملے گا۔ امن نہیں ملے گا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، ذلت تیری مقدر ہوگی۔ جب تک تو اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ اور آج اگر مسلمان اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو آج اللہ پھر مسلمانوں کو عزتیں عطا کرے۔